یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن آواز لگے گی، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آواز لگے گی، کہاں غوث پاک کے مرید؟ غوث پاک کے مرید مولانا صاحب جھوٹ مت بولو، دیوبندی صاحب سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے، کڈی وڈی کہانی کرائی ہے، اور یہ فضائل اعمال شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ چلو، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں، باہر لکھا ہوا ہے شیخ المحدثین استاذ العلماء، اور یہی تعلیمات ہیں جو صوفیاء نے شروع سے دی ہیں، اور ہم آپ کو رو رو کے بتا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے۔ مسلم ٹی وی قادیانیوں کا کھلا ہوا، اس کے اوپر جی کون آ گیا؟ جی علی بھائی آ رہے ہیں، علی بھائی، یہ خوشی کی بات۔ لاما صاحب جھوٹ مت بول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل کہ کیا انسان پیغمبروں کے علاوہ کیا مکمل 100% ٹھیک ہوں گے، یعنی کہ نبیوں کے علاوہ کیا جتنی بھی انسان ہیں، صحابہ کرام یا عام لوگ جتنے بھی ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کیا علمی طور پر کیا مکمل ہوں گے، کیا ان کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آج ہم یہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ اللہ کی رسی ہے قرآن پاک۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے 4 دوست ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی علیہ السلام۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کی شان جو بیان ہوئی ہے قرآن پاک اترنے سے پہلے کی شان بیان ہو چکی ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے 4 دوست بھی ہوں گے، یعنی پچھلی کتابوں میں تورات، انجیل، زبور کے اندر۔ تو اب اختلافی بات کرتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کیا برابر رہے ہیں، کیا ایک جیسے رہے ہیں؟ سب کے درجے مختلف ہیں، سب کے درجے مختلف ہیں۔ تو کیا ان کے اندر کیا کوئی اختلاف نہیں آیا؟ 4 دوست کی بات کرتے ہیں، باقی تو بعد کی بات ہے نا۔ سب سے بڑے جو متفق ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے درمیان متفق ہیں، ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، تھوڑا بہت سب کے درمیان اختلافات آیا ہے۔ اس سے بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اللہ نے یہ دنیا امتحان اور ٹیسٹ رکھا ہوا ہے۔ جس طرح کہ سورۃ ملک میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے۔ تو دیکھیں کہ زندگی موت اس لیے پیدا کی کہ تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے۔ تو پھر اس آیت کے مطابق محسوس ہو رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ ہمارے لیے امتحان اور ٹیسٹ ہے۔ اور سورۃ ملک کا ترجمہ تھوڑا سا سنتے ہیں۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا۔ یہ دیکھیں سورۃ ملک ہے، اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ کریم کہ آزمائش، امتحان اور ٹیسٹ۔ اچھا، اس کے علاوہ آج کے دور کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا 100% ٹھیک ہیں؟ یعنی اہل حدیث 100% ٹھیک ہیں، بریلوی 100% ٹھیک ہیں، یا دیوبندی 100% ٹھیک ہیں؟ ہر کسی میں خوبیاں بھی اور خامیاں بھی۔ ہم اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق چیک کریں گے کہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون ہے، ان کی زیادہ پیروی کرنے والا کون ہے۔
تو ان کی زیادہ پیروی کرنے والا کون ہے؟ وہ تو بتائے گی کتاب، وہ کوئی مولوی نہیں بتائے گا، وہ قرآن پاک بتائے گا، قرآن اور حدیث بتائے گی کہ کون نزدیک ہے۔ کہ توحید جو اہل حدیث والی توحید ہے، یعنی صحابہ کرام والی توحید ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اہل حدیثوں کے اندر۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی پیار محبت جو وہ ہمیں نظر آ رہی ہے بریلویوں کے اندر۔ تو ہم درمیان والا موقف جو ہے نا وہ ہم لیں گے، یعنی جو قرآن و حدیث کے باہر توحید ہوگی اہل حدیث کی، وہ ہم نہیں لیں گے۔ جو بریلویوں کی محبت چاہت کتاب و سنت سے باہر ہوگی وہ ہم نہیں لیں گے۔ تو دیکھیں چیک کریں کہ آج کے دور میں یہ اپنا انجینئر صاحب آ گئے ہیں، تو انجینئر صاحب آنے کے بعد سارے کے سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کے سب ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے سب کو صحیح بھی کہا ہے اور غلط بھی کہا ہے۔ جن جن فرقوں کی صحیح چیز ہے وہ صحیح بتا رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ۔ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کنز الایمان کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے۔ آپ بریلوی بتائیں کہ کیا اہل حدیثوں کا ترجمہ آپ نے رکھا ہے؟ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب جو جس کے اندر خوبیاں ہیں وہ سب کی بتا رہے ہیں، اہل حدیث کے بھی بتا رہے ہیں، بریلویوں کے بھی بتا رہے ہیں، شیعوں کے بھی بتا رہے ہیں، دیوبندیوں کے بھی بتا رہے ہیں۔ تو جس کے اندر خامی ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ بریلوی زیادہ تر اور اہل حدیث بھی ہیں کچھ علماء کرام، وہ کہتے ہیں کہ یہ انجینئر جو صحابہ کرام کے بارے میں اچھا نہیں بولتا، برا بولتا ہے۔ تو میں نے خود دیکھا ہے، چلو صحابہ کرام والا جو معاملہ ہے نا کہ یہ صحابہ کرام ٹھیک تھے، یہ نہیں ٹھیک تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں، ان سے نہیں ہوئیں۔ دیکھیں وہ جو بیان کر رہا ہے انجینئر، وہ تو کتاب و سنت کے اندر جو صحیح بخاری مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو آپ صحیح بخاری مسلم کو پوچھیں، انجینئر صاحب کو تو نہ پوچھیں، انجینئر صاحب کو نہ پوچھیں، کیونکہ وہ جو بول رہا ہے وہ کتاب و سنت کے اندر جو ہے وہ بول رہا ہے۔ باقی رہی جو کئی ایک باتیں ہیں کہ جو کتاب و سنت کے اندر نہیں، وہ آپ انجینئر صاحب نے بولی ہیں، وہ نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ ایک دو پوائنٹ ہے۔ بھائی اس طرح کا پوائنٹ تو آپ بھی خود بولتے ہیں، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ سب سے ہم جو بڑا فرقہ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ بریلوی سب سے زیادہ ہے نا، اور سب سے زیادہ بریلوی اور سب سے بڑے بزرگ ہیں وہ ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جتنے بریلوی قادری ہیں یہ سب کے سب سارے کے سارے بریلوی جو ہیں ان کو بڑے بزرگ مانتے ہیں، یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سب سے بڑے پیر جن کو ہم بریلوی مانتے ہیں ان کی نماز کا طریقہ کار جو ہے وہ غنیۃ الطالبین، یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، یہ رکھی ہے میں نے۔ اس کتاب کے اندر تو رکوع سے پہلے رکوع کے بعد غنیۃ الطالبین کتاب کے اندر رفع دین کیا ہے ان بزرگوں نے، آمین اونچی کہا ہوا ہے۔ یہ دو باتیں لے لیں، رفع دین اور اونچی آمین، بقایا جو باتیں ان کو چھوڑ دیں۔ اور یہ دیکھیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیۃ الطالبین کتاب ہے، اس کے اندر نماز کا طریقہ کار جو ہے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع دین۔ آپ بزرگوں کی کرامتیں بتا رہے ہیں، فضیلتیں بتا رہے ہیں، ان کی زندگی کی ڈسکس کر رہے ہیں، تو بتائیں کہ یہ نماز کا جو طریقہ کار ہے یہ عوام کو کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ یہ دو نمبری نہیں ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ دو نمبری ہے۔ تو
ان کی چلو ان کی جو کتاب ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کیا ہے ہم پوچھ لیتے ہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کار کیا ہے. اپنے پاس رکھی ہوئی ہے غنیۃ الطالبین، بریلویوں کی چھپی ہوئی. ایچ ڈی کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو. قادری رضوی کتب خانہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو. قادری رضوی، قادری کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی وجہ سے، اور رضوی امام بریلوی صاحب کی وجہ سے. ان کا نام رضا تھا نا تو رضوی اس کی وجہ سے. قادری رضوی کتب خانہ سے یہ چھپی ہے غنیۃ الطالبین. اس میں نے نوٹس بنائے ہوئے شروع کے پیج میں. کئی ایک اور باتیں بھی ہیں میں سکپ کرتا ہوں. اس کے اوپر پیج نمبر 40 پہ شروع میں ہی جہاں زکوٰۃ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جسٹ پہلے نماز کا چیپٹر ختم ہو رہا ہے. اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ. نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندھوں تک اٹھانا ہے، ہتھیلیاں کندھوں کے مقابل، انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ جائیں. تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے. تو میری خواہش ہے کہ بریلوی حضرات غنیۃ الطالبین جو ہے یہ دکھائیں. اچھا دکھائیں نا پبلک کو. بھئی آپ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، اہل حدیثوں کے بزرگ ہیں. اہل حدیثوں کے کیسے بزرگ ہیں کہ وہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کر رہے ہیں تو بزرگ تو ان کے ہوئے نا. آپ تو صرف 11ویں کھا اور پکا رہے ہیں بس. چلو سالے ثواب کر رہے ہیں تو یہ بھی سالے ثواب کرو نا. آپ کہیں گے کہ دوسری بھی باتیں مانیں ان کی. بھائی دوسری باتیں ہم ان کی مانیں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی وہ ہم مانیں گے، جو نہیں ہوگی وہ چھوڑ دیں گے. آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ انجینئر صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ گستاخ ہے، فلانا ہے، ٹھمکانا ہے. بھئی آپ گستاخی نہیں کر رہے کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے مسجد کے اندر بیٹھ کے دعوے قادری کے جنوں کرتے ہو تو ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ان کی باتیں کرتے ہوں. تو نماز کا طریقہ کار کیوں نہیں بتا رہے؟ یہ علامہ صاحب ہے یہ بھی نماز کا طریقہ کار نہیں بتا رہے. یہ میں نے ان کو دیکھا ہے یہ بھی نماز ان کی تعریف بیان کرتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ کار نہیں بتا رہے. کافی سارے علماء کرام ہیں جو ان کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ کار کیوں نہیں بتا رہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ گستاخی کی بات رہی، یہ دیکھیں میرے پاس کشف المحجوب کتاب پڑی ہوئی ہے. یہ کشف المحجوب کتاب پڑھی ہوئی، اس کے اندر میں نے خود لائنیں پڑھی ہیں. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے گستاخانہ عبارتوں کے بارے میں. اس کے اندر بہت مطلب سمجھ لیں کہ ایک عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے. وہ آپ اندھادھن پیروی کا انجام اس کے اندر پڑھ لیں یا 19 گستاخانہ عبارتیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی 19 گستاخانہ عبارتیں وہ لیکچر سن لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا انجینئر ہی گستاخ ہے یا آپ بھی گستاخ ہیں. یہ آپ کے مراد یہ بزرگ ہے نا جو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب. اس کے اندر جو کچھ لکھا میں بول نہیں سکتا. تو پتہ ہے سب کو، یہ علماء کرام جتنے بڑے ان کو پتہ ہے کہ گستاخانہ عبارتیں جو اس کے اندر ہیں وہ پتہ ہے ان کو. جس طرح کہ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے حشت بہشت، اس کے اندر گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں تو کیا انجینئر ہی اکیلا گستاخ ہو گیا؟ بھائی سب کا حصہ ہے، سب کا حصہ ہے، سب کا حصہ ہے. بھائی ہوش کرو، اینڈ کیا رزلٹ ہے. جو ہمارے اندر خامی ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کریں. بھائی یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگرچہ باتیں ہیں تو گستاخانہ تو ہم اپنے اندر یا اپنے معاشرے سے ڈیلیٹ کریں. انجینئر صاحب کے پیچھے نہ پڑیں. سورہ زمر کا ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو
अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है। जी देखें कि सूरह ज़ुमर में अल्लाह करीम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि इससे पहले अजाब आ जाए तो उसकी पैरवी करो, किताब की, कुरान और हदीस की। उसके अलावा ये देखें, ये सही मुस्लिम का मुकदमा शरीफ है, ये सही मुस्लिम का मुकदमा शरीफ है। इसके अंदर इमाम मुस्लिम ने किन किन बुज़ुर्गों से नहीं लेनी वो खुद पढ़ लें, खुद आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ये ठीक नहीं बोल रहा, ये फलाना बोल रहा, ये सही नहीं बोल रहा, तो सही मुस्लिम का मुकदमा पढ़ लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो सूरत अल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक फ़ैसला करें। उसके अलावा सूरत तहरीम आयत नंबर 6 के मुताबिक अपने आप को और अपने अहल व याल को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो ये देखें कि मुकम्मल तो कोई भी नहीं, मुकम्मल तो कोई भी नहीं। मेरा दावा और चैलेंज है कि हर ग्रोह के अंदर खूबियाँ और ख़ामियाँ भी हैं। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, इनमें खूबियाँ और ख़ामियाँ भी हैं। तो मेरा दावा और चैलेंज है कि इनके अंदर जो खूबियाँ हैं ना वो ले लें, जो अहले हदीस के अंदर खूबियाँ वो ले लें, बरेलवियों के अंदर जो खूबियाँ वो ले लें, देवबंदियों के अंदर जो खूबियाँ वो ले लें। भाई खूबियाँ इकट्ठियाँ करें ना, जिस तरह के इंजीनियर साहब खूबियाँ इकट्ठियाँ कर रहे हैं, जिस फ़िरके की जो बात सही है उसको डिफेंड कर रहे हैं, उनको उस डिफेंड नहीं कर रहे, बता भी रहे हैं भाई इनका ये खिदमात है, इसको फॉलो करो, ये फलानी किताब है, इसको पढ़ो। तो ऐसा काम करना चाहिए ना। आप तो सिर्फ अपने अपने फ़िरकों का दिफा कर रहे हैं, इंजीनियर साहब किसी फ़िरके का दिफा नहीं कर रहे, वो नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह उसके रसूल और किताब व सुन्नत का दिफा कर रहे हैं, इस्लाम का दिफा कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है, मैंने कई आदमियों से बात की है, तो वो अपने मुफ्ती साहब का दिफा करते हैं, अपने लामा साहब का दिफा करते हैं, अपने फ़िरके का दिफा करते हैं। तो हम तो जहाँ इंजीनियर साहब की बात अख्तलाफी होगी हम उनको छोड़ दें, वो ख़ुद भी कहते हैं कि हम मेरी बात कोई अख्तलाफी किसी को लगे तो छोड़ दे, कोई मसला नहीं। तो आप भी ऐसा करें ना, आप तो खाली अपने मतलब के फ़िरके का दिफा करें, भाई अल्लाह उसके रसूल, कुरान और हदीस का दिफा करें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।